کہہ رہے یہودی کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور ہم مسلمان کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، مسلم تھے، اور اس نے یہ ہے کہ ہمارا نام ہی رکھا ہے مسلم، اس نے ہمیں بتا دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہودیت، ظاہر ہے کہ یہودیت وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہی ہے۔ اب یہ یہودیوں کا دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اسی طریقے پر یہ کہ عیسائیوں کا کہنا کہ حضرت یہ کہ عیسائی جو ہمارا مذہب ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، قرآن نے اس کی تردید کی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ مشرک کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی بڑے کا نام تو لیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کلندر بابا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کلندر بابا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے داتا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے داتا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ ہمارے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ مسئلہ آسان ہے، جا کر کے داتا سے پتہ کرو کہ تو اس مقام پہ کیسے پہنچا، کلندر بابا سے ان سے پتہ کرو کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ آپ کا کردار کیا تھا، تو وہ بتائیں گے کہ میں راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا تھا، میں رب کو پوجنے والا تھا، اور جب تم میرے قبر کو پوجتے تو تمہارے جیسے بغیرت بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کلندر سے پتہ ہر ایک کھینچتا ہے، تو بڑوں کو اپنے طرف تو کھینچتا ہے کہ، تو قرآن کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان باطلہ شرک سے، بت پرستی سے بالکل ایک سائیڈ پہ، حنیف کا معنی یکسو، تمام سے روگردانی کرنے والا، صرف اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے۔ آپ کہتے بھی ہیں سورہ صافات میں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میری منزل میرا رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں۔ اب عیسائیوں سے پتہ کرو کہ آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، تو ادھر سے کہتے بھی ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، اللہ کے جنس میں سے ہیں، جیسے اللہ قدیم ہے اور واجب الوجود ہے، اللہ کو کبھی نہ موت آئی ہے نہ آئے گی، موت کا سوال ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی نہیں ہے گی، اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ معبود آپ سمجھیں گے تو اللہ کے پارٹنر ہو گئے، باپ بھی معبود بیٹا بھی معبود، تو مشرک کا کوئی دم ہوتا ہے، تم تو مشرک ہو۔ اور اگر آپ کہتے کہ نہیں اللہ کو موت نہیں آتی، عیسیٰ علیہ السلام وہ حادث ہے، اس کو موت آئے گی، تو پھر قدیم واجب مطلق قادر مطلق کے گھر میں بیٹا کیسا پیدا ہو گیا؟ کیا کسی کے گھر میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی بکری پیدا ہو جائے، اس کی بیوی سے بکری پیدا ہو جائے تو یہ کہیں گے، یا بکری کا بچہ پیدا ہو جائے کسی کی بیوی سے تو کیا کہہ دیں گے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، یہ اسی کا ہے۔ بکری اگر یہ ہے کہ بکری کا بچہ کسی کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ اس رحمت خان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بچہ پیدا ہو، بھائی وہ تو بکری کا بچہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ ہے اور معبود ہے، جیسے کہ اللہ الہ اور معبود ہے، تو پھر تو آپ نے پارٹنر بنایا، شریک بنایا۔